खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और प्यारे नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे मिशन के ताल्लुक़ से। दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मिशन को लेकर चलते हैं, लेकिन आज हम अकॉर्डिंग टू द बाइबल देखेंगे कि मिशन क्या है। तो आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद की खादमा मुबशरा सिद्रा काशिफ, मैं ईमान रखता हूँ कि आज जब वो कलाम में से मिशन के ताल्लुक़ से आपके सामने पुरफजल बातें पेश करेंगी तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो नाजरीन, इससे पहले कि हम मिशन के ताल्लुक़ से बात करें, मैं अपने गेस्ट प्यारी बहन सिद्रा काशिफ को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम। थैंक यू सर। तो सिस्टर सिद्रा, आज हम बात करेंगे मिशन के ताल्लुक़ से। तो इस वक्त बड़े ऐसे लोग हैं जो मिशन पर काम भी कर रहे हैं, हर एक का अपना भी मिशन है। तो आज हम सीखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल मिशन क्या है। तो मैं चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नाजरीन को बताएं कि मिशन का क्या मतलब है या मिशन क्या है। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, उसके बाद मैं फ़ज़ल टीवी की शुक्रगुजारी हूँ, और सर मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज सुबह आपने मुझे इनवाइट किया ताकि हम मिलके खुदावंद के कलाम में से मिशन के ताल्लुक़ से सीख सकें। और मिशन का जो मतलब है, ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ मेसो से निकला है, जिसका मतलब है भेजा गया, यानी कि मिशन का मतलब है भेजा जाना। तो सिस्टर सिद्रा, दुनिया के अंदर बड़े लोग हैं, उनके अपने अपने मिशन हैं और वो अपने अपने मिशन पर काम भी कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बाइबल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को बताएं कि खुदा का मिशन क्या है। खुदा का मिशन ये है, हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं, मत्ती की अंजील उसका 28 बाब उसके 18 आयत, इसको आम्बुलावा भी कहा जाता है और इसको जो है वो इरशाद आज़म भी कहा जाता है। सो एक मसीही होते हुए जो है ये हम सबका फ़र्ज़ है कि हम जो है मिशन जो खुदावंद यसू मसीह ने आसमान पर जाते हुए हमें सौंपा, इसको तकमील करें और इसके पर काम करें। सिस्टर सिद्रा, इस वक्त बेशुमार लोग हमें वॉच कर रहे हैं, जी सर। हर एक का अपना एक मिशन है और बाज़ लोग अपने मिशन पर काम कर रहे हैं, बाज़ अपने मिशन से हट गए हैं। तो आज हम देखेंगे कि किताब मुक़द्दस के अंदर मिशन कहाँ पर हमें मिलता है। तो बाइबल मुक़द्दस के हम देखते हैं दो हिस्से हैं, एक पुराना अहदनामा और दूसरा नया अहदनामा। और पुराने अहदनामे में ज़्यादातर तो लोग नए अहदनामे के मिशन को भी देखते हैं कि मसीह खुदावन ने कहा है कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो और जो कोई ईमान लाए उसे खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो मैं चाहता हूं कि आज हमारे नाजरीन को आप ये भी बताएं कि क्या पुराने अहदनामे में भी हमें मिशन का जिक्र मिलता है। इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे हमारे नाजरीन। जी हाँ सर, पुराने अहदनामा में भी हमें मिशन के ताल्लुक़ जो है वो मिलता है। जब हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं कि आदम और हवा ने गुनाह किया तो वो दीवार टूट गई। फिर खुदावंद यसू मसीह की हम पेशन गोई देखते हैं जो पैदाइश 3:15 में है। फिर खुदा बाप ने जो है वो अपने नबियों के ज़रिए, पैगम्बरों के ज़रिए जो है ये मिशन जारी रखा। ये आपने बताया कि खुदा का मिशन ये है कि वो आदम और हवा ने गुनाह किया, फिर खुदा ने नबियों और पैगम्बरों और रसूलों को भेजा, तो आगे ये मिशन जारी रहा। तो नए अहदनामे में मिशन हम कहाँ देखते हैं और मसीह को जब हम देखें तो मिशन को हम कैसे देखते हैं। इससे पहले कि हम नए अहदनामा में मिशन देखें, हम एक हवाला पढ़ेंगे, मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 18 आयत। यसू ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। सर, इसको हम बाइबल मुक़द्दस में से यसू मसीह का मिशन देखते हैं। इरशाद आज़म
کے تعلق سے دیکھتے ہیں، اس کو عام بلاوا بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ارشاد اعظم بھی کہا جاتا ہے. اور ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہر مسیحی کو بلایا ہے، ہر مسیحی کو جو ہے مشن دیا ہے کہ وہ بس جا کر سب قوموں کو شاگرد بنائے اور ان کو باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دے. سو خداوند یسوع مسیح کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم استاد ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ مسیح کے اس مشن کو، جب خداوند یسوع مسیح اس زمین سے جا رہے تھے، جو مشن خدا نے کلیسیا کو سونپا، اب یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ اس مشن کو لے کر آگے بڑھے. تھینک یو سر. تو مشن کے تعلق سے مسیح خداوند نے خود تعلیم بھی دی اور مشن پر کام بھی کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح خداوند علاقوں میں جاتے رہے، گاؤں میں جاتے رہے اور صوبوں میں جا کر منادی کرتے رہے، نجات کا کام کرتے رہے. پھر اس نے یہ مشن نجات کا اپنے شاگردوں کو سونپا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. تو اس وقت جو شاگرد ہمیں واچ کر رہے ہیں، تو یہ شاگردوں کو خاص طور پر مشن دیا گیا. تو جو شاگرد اس مشن پر کام نہیں کر رہے، ٹھنڈے پڑ گئے ہیں کسی سبب سے بھی، حالات کے سبب سے، غربت کے سبب سے، کسی اور سبب سے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں تاکہ اس شو کے ذریعے تاکہ وہ دوبارہ بحال ہوں اور آپ کی ان پرفضل باتوں سے تحریک پائیں اور دوبارہ وہ مشن کی طرف گامزن ہو جائیں. ہاللیلویہ. بڑا خوبصورت کوسچن آج کے دور میں. یقیناً خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ پہلے ڈھونڈو خدا کی بادشاہی تو سب چیزیں تم کو انعام میں مل جائیں گی. اور خداوند یسوع مسیح نے ہم سبوں کو یہ بھی کہا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں مشن کو جاری کرنا ہے. اپنی فکریں، اپنی پریشانی، اپنے حالات، اپنی جو بھی پرابلم ہے، جو بھی سچویشن ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہے، اس کو خداوند کے حضور رکھنا ہے. جب ہم خداوند کے حضور رکھیں گے تو یقیناً یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے. مشن جو ہے وہ خدا کا کام ہے. تو خدا کو فکر ہے کہ ہماری اور ہمارے گھر کی. سو ہمیں جو ہے بس یہ ہے کہ اپنی فکریں خدا پہ ڈالنی ہے اور اس کے مشن کو جاری رکھنا. وقت ہم سب جانتے ہیں، ملکی حالات کو بھی دیکھ لیں اور ملک کی کیا، ہم دنیا کے حالات کو دیکھ لیں. تو دنیا میں ہر چیز جو ہے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں. سو ہم نے یوحنا کی طرح جو ہے وہ مسیح کی راہ تیار کرنی ہے اور جو ہے خداوند یسوع مسیح کے کام کو کرنا ہے، اس کے نام کو جو ہے وہ دنیا تک لے کر جانا ہے اور قوموں کو شاگرد بنانا ہے. تو سسٹر سدرا، ادھر ایک اور بات میں پوچھنا چاہتا ہوں. خاص طور پر جو مشن کے تعلق سے بات جب ہوتی ہے نا، تو پادری صاحبان یا نوجوان یا مرد حضرات کی طرف اشارہ جاتا ہے. تو آپ بھی ایک بہن ہیں، تو اس وقت کافی بہنیں بھی ہمیں واچ کر رہی ہیں. بعض دفعے ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں سے جو مرد حضرات ہیں وہی خدمت کے لیے نکلتے ہیں یا ماں باپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں خاص طور پر ان بہنوں کو بھی آپ بتائیں جو اس وقت ہمیں واچ کر رہی ہیں کہ یہ نہ صرف مشن بھائیوں کی ذمہ داری ہے، آپ بھی ایک بہن ہوتے ہوئے آپ خدمت کرتی ہیں. میں آپ کو جانتا ہوں، جگہ بہ جگہ اپنے پادری صاحب کے ساتھ مل کر اور کلام کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں. تو خدا کے مشن کو بھی اور مسیح کے مشن کو بھی آپ پورا کر رہی ہیں. تو میں چاہتا ہوں ان بہنوں کے لیے آپ کیا میسیج چھوڑنا چاہتی ہیں؟ چند الفاظ آپ ان بہنوں کو تحریک دینے کے لیے میں چاہتا ہوں مشن کے تعلق سے آپ کیا ادا کریں گی؟ جی سر، یقیناً بہت خوبصورت سوال. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا کی خوشخبری کو پھیلانا اور شاگردیت کا کام کرنا جو صرف مرد حضرات کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہم عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے. کیونکہ ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتا ہے کہ پہلی خوشخبری سنانے والی جو ہے وہ عورت ہے. پھر ہمیں جو ہے وہ سامری عورت کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ جب اسے خداوند یسوع مسیح مل گئے تو وہ جا کر سارے شہر کو بتاتی ہے کہ مجھے وہ خداوند مل گئے ہیں. سو میں انکریج کرنا چاہوں گی عورتوں کو بھی کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو ریڈی کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم مل کر جو ہے مسیح کا کام کر سکیں. تو ناظرین، آپ نے سنا ہے، بھائی بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں، جو بہنیں وہ بھی واچ کر رہی ہیں. تو سسٹر جی نے بتایا ہے کہ ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے بہنوں کے تعلق سے
کہ सामरी औरत हम देखते हैं कि जब मसीह खुदावंद ने उसे छुआ, निजात बख्शी, ज़िंदगी का पानी पिलाया। आई तो वो पानी भरने के लिए थी कुएं पर, लेकिन आगे से मसीह ने उसको ज़िंदगी का, निजात का पानी पिला दिया। जब उसने निजात हासिल की, और हम देखते हैं बाइबल का मुताला करें तो वहाँ पर लिखा है कि दुकुप्लस 10 यानी शहरों में जाकर उस सामरी औरत ने मुनादी की और मसीह के मिशन को उसने पूरा किया। तो मैं आपको मैसेज मैं भी ये देना चाहता हूँ कि जितनी बहनें हमें वॉच कर रही हैं, कि अगर बहनें अपने उनका भाई खिदमत में है तो उनके साथ काम करें, अगर कोई पासवान है तो उनके साथ खिदमत करें। आप अपने भाई, अपने पास्टर, अपनी बहनों के साथ मिलकर मसीह के मिशन को पूरा कर सकती हैं। निजात सिर्फ भाइयों के लिए नहीं है, निजात बहनों के लिए भी है, और मिशन सिर्फ भाइयों के लिए नहीं है और मिशन बहनों के लिए भी है। आप जब मिशन को पूरा करेंगे तो आप मसीह के हुक्म को पूरा करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, और जो कोई ईमान लाए उसे खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो। आसमान पर मसीह जाने से पहले ये हुक्म दिया है, ये मिशन दिया है कि अब मैं आसमान पर जाता हूँ और तुम्हें यतीम नहीं छोड़ता, और तुम्हारे लिए मददगार रूहुल कुद्स नाजिल करूँगा। और पाक रूह आसमान से नाजिल हो चुका है, वो हमारी सिपर है, वो हमारी ताकत है, वो हमारी कुव्वत है, और पाक रूह से भर कर तमाम भाइयों और बहनों को अब जाना चाहिए कि जो लोग गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो दुखी और परेशान और मायूस हैं और मुश्किलात के थपेड़े खा रहे हैं, मुश्किलात के तलातम में घिरे हुए हैं, उनको बचाने के लिए आप उस मिशन को पूरा कीजिए। उन लोगों तक जाएं ताकि वो मसीह का कलाम सुने, निजात पाएँ और यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। तो यहाँ पर प्यारे बहनों और भाइयों, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफज़ल बातें। तो हम ब्रेक पर जाने से पहले मिशन पर बात कर रहे थे, एक सामरी औरत के ताल्लुक से सिस्टर जी ने बताया, और मैं भी आपको बता रहा था कि जब उसको निजात मिली और उस पर ये फ़र्ज़ था कि वो जाकर मसीह के मिशन को पूरा करे। आज के दौर में भी जब किसी को निजात मिलती है और उस पर ये बात लागू है, उसका ये फ़र्ज़ है कि वो जाकर मसीह के मिशन को पूरा करे। तो सिस्टर जी, मिशन का मकसद मेन क्या है, इस ताल्लुक से आप क्या नाजरीन को कहेंगे? मिशन का जो सर मकसद है वो ये है कि हम जाकर कौमों को शागिर्द बनाएं जी, और खुदावंद यीशु मसीह का जो मिशन वो ये है कि जो भीड़ हम मुकाशफा में देखते हैं जिनके हाथों में खजूरों की डालियां हैं, सो खुदा का जो मकसद है मिशन लोग जो है वो मसीहियों को देने के ताल्लुक से कि हर इंसान, हर कौम, हर कबीला जो है वो उस भीड़ में दाखिल हो और हर कोई बच जाए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो किसी की हलाकत नहीं चाहते। उसने सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जान दी है। सो जो मकसद खुदा का ये है कि जो है हम वो उन तक कलाम लेकर जाएं, और जिनके पास खुदा का कलाम नहीं है उनको अंजील की मुनादी दे। हमारा काम है बीज बोना, आगे फल लाना जो है वो खुदा का काम है, पानी देना खुदा का काम है। कम से कम हमें जहाँ तक हो सके हम अंजील की मुनादी करें। तो इस वक्त हमें भाई ऐसे हैं जो वॉच कर रहे हैं, बहनें भी ऐसी हैं वॉच कर रहे हैं। अक्सर खिदमत के मैदान में ऐसा होता है कि जब मुश्किलात आती हैं तो अक्सर भाई रुक जाते हैं और बहनें भी रुक जाती हैं। मैं चाहता हूं कि जर्नल भाइयों और बहनों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि दोबारा वो किस तरह बहाल हो सकते हैं ताकि वो खुदा के मिशन को पूरा करें, इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? हम देखते हैं कि जो है मसीही ज़िंदगी जो है ठहरने का या रुकने का नाम नहीं है। जो मिशन खुदा ने हमें दिया है वक्त है कि उसको पूरा करें। सबसे पहले जो है मैं इंकरेज करना चाहूँगी दुआ। आमीन। मिशन
کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ پریئر ہے, دعا ہے. جو انسان, جو لوگ سٹک ہو گئے ہیں, بیٹھ گئے ہیں, کسی پرابلم کی وجہ سے نہیں آگے بڑھے, سو میں یہ بات کروں گی کہ دعا, کیونکہ جہاں پر دعا شروع ہو جاتی وہاں پر خدا کا کام شروع ہو جاتا ہے. سو جو ہے سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ پریئر میں ٹھہرے, فاسٹنگ میں ٹھہرے, خدا سے مدد مانگے, جو ہے وہ خدا کے حضور روئیں, گر گڑائیں, کیونکہ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹتا ہے. جب ہم خدا کے حضور پریئر کریں گے تو پھر خدا جو ہے وہ ہمیں سرفراز کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ جو صادق ہے وہ کبھی نہیں گرتا. شریر جو ہے وہ گرا رہتا ہے, لیکن صادق جو ہے وہ 7 بار بھی گرے تو خدا ان کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. سو ہم لوگ جو ہے وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ہمیں خدا سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سر. ویری نائس. تو تھینک یو ویری مچ سسٹر جی. تو سسٹر سدرا, میں چاہتا ہوں کہ پرانے عہد نامے میں کسی ایسے لیڈر کی میں چاہتا ہوں کہ مثال دیں کہ جس نے خدا کے مشن کو پورا کیا ہے, اور اس کے بعد نئے عہد نامے میں کوئی ایسا لیڈر ہے جس نے مسیح کے مشن کو پورا کیا ہو. سر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں مقدس موسیٰ کو. جی جی. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس سے کلام کیا. خروج کی کتاب اس کے 3 باب میں خدا نے اس سے کلام کیا کہ تو جو ہے میرا وسیلہ ہے, تو نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ غلامی میں سے رہائی دینی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو موسیٰ ہے اس نے جو ہے وہ وسیلہ بنا, وہ ایک بڑا لیڈر بنا. اس نے جو ہے واقعے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں کہ اس نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ مصر میں سے نکالا, اور راستے میں کئی پرابلمس کا بھی سامنا کیا, لیکن ہم آخر میں دیکھتے ہیں یشوع جو ہے وہ ملک کنعان کو یشوع نے جو ہے وہ فتح کیا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ خدا کے مشن کو لے کر آ رہا تھا, جب زندگی کا اینڈ ہوا تو اس کے بعد خدا نے آگے مشن ٹرانسفر کر دیا, مشن آگے چلتا رہا. ہاں جی. تو اسی طرح نئے عہد نامے میں یہ مشن کس طرح جاری رہا؟ کوئی ایسے لیڈر کی میں چاہتا ہوں آپ مثال دیں ہمارے ناظرین. ہم سر نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں مقدس پالوس رسول کو کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ کلیسیا کو ستاتا, مارتا, پیٹتا. پہلے وہ نفرت کرتا تھا کلیسیا سے, خدا کے لوگوں سے, اس سے گھن آتی تھی, اسے پسند نہیں تھے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں دمشق کی راہ پر کہ وہ اس پر خدا کا نور چمکا, اور پھر جو ہے وہ ساؤل نہ رہا بلکہ وہ پالوس بن گیا. اور جب اس نے خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کر لی, خدا کے نور کو دیکھ لیا, تو وہ اس نے قوموں میں جا کر خداوند کے نام کو, اس کے مشن کو جاری رکھا, تاکہ قومیں جو ہیں اس کے مشن میں آئیں اور خدا کو قبول کریں. تو تھینک یو ویری مچ سسٹر جی, بہت خوبصورت باتیں مشن کے تعلق سے آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تعلیم تو دے رہی ہیں, میسیج دے رہی ہیں کہ بھائیوں کو بھی اور بہنوں کو بھی, تاکہ وہ خدا کے مشن کو پورا کریں. خدا نے, ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے مشن کے لیے اپنے بندوں کو چنا, اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے بھی مشن دیا اپنے شاگردوں کو کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو, اور جو کوئی ایمان لائے اسے خدا باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو. میں اب چاہتا ہوں کہ آپ مسیح کے مشن کو کس طرح پورا کر رہی ہیں, یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ بھی پریکٹیکل طور پر مشن کو کس طرح پورا کر رہی ہیں. میری جو گواہی ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں جس نے مجھے نجات دی, جس نے مجھے اس قابل سمجھا. یہ اپنے آپ میں بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم مسیح کی خدمت کریں. آمین. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم بہت قیمتی لوگ ہیں جسے خدا نے ایک مشن دیا ہے کہ ہم جو ہے اس کے کام کو آگے جاری اور ساری رکھیں. مشن تو کیا کہہ لیں کہ بعد میں شروع ہوا ہے, پہلے آپ نے نجات کیسے پائی؟ نجات حاصل کرتا ہے انسان تو پھر وہ مسیح کے مشن کو پورا کرتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ کنٹینیو رکھیں تاکہ اپنی زندگی کی آپ گواہی بھی سنائیں کہ آپ نے کس طرح نجات پائی, تو کس طرح مشن کو آپ جاری کیے ہوئے ہیں. سر جب میں نے مسیح کو قبول کیا تو میری شادی ہو چکی تھی. میں نے پہلے جو ہے کبھی چرچ چلے گئے, کبھی نہیں گئے,
کبھی بائبل کھول لی نہیں کھول لی, لیکن صحیح طرح سے جو ہے وہ ایک طور سے مسیح کو ہم جان نہیں تھے سکے. لیکن جب میری شادی ہوئی تو ایسے ہوا کہ سب کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, پریئرز کر رہے تھے, تو عادت نہیں تھی دعاؤں کی, تو میں دعاؤں سے بڑا بھاگتی تھی. میں نے دعاؤں میں جو ہے وہ بیٹھنا پسند نہیں تھی. جب میری شادی ہوئی تو سب دعا کرنے والے لوگ مجھے ملے, اور میرے ماں باپ جو ساس سسر ہیں وہ بھی. تو میں بڑا ایسے نا مجھے کھنچ جانی دعا سے, میں دعا میں بیٹھتی نہیں تھی. میرے ہسبینڈ نے مجھے زور لگانا, آ جاؤ آپ بھی دعا میں بیٹھا کرو, سب بیٹھے. تو میں نے کہنا نہیں, میں نے جو ہے دعا نہیں کرنی, اور نہ مجھ سے ہو سکتی ہے, نہ میں اتنی دیر تک جو ہے وہ دعا میں بیٹھ سکتی ہوں. پھر آہستہ آہستہ کچھ دنوں کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے بیٹھنا شروع ہوگی. پھر جو ہے ایسے ایک دن ایسا ہوا کہ ہم سب پرے کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے. تو میری جو ساسو ماں ہیں, امی جی, انہوں نے ایک بات کہی کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کبوتر اڑ رہا ہے. تو مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے آج کسی کو پاک روح کا بپتسمہ ہونا ہے. تو میں دل میں کہہ رہی کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, مجھے تو ہو نہیں سکتا, میں تو دعا سے بھاگتی ہوں. خدا کے کام میں وہ جس کو چاہے وہ چنتا ہے. تو میں نے کہا نہیں, میرے پہ تو ہو نہیں سکتا. میں یہ دل میں ساری باتیں کر رہی ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا مجھے اس طرح چھوئے یا مجھے پاک روح کا بپتسمہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کچھ دیر کے بعد ایسے ہوا کہ جیسے میری زبان جو ہے وہ چینج ہو گئی. میں رو رو کے آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہی تھی. اور میں نے اس دن مسیح کو قبول کیا, جانا. اور میں کہتی ہوں میرے سسرال والوں کا بڑا ہاتھ ہے آج میرے پہ, اور خاص کر میرے ہسبینڈ کا, کیونکہ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ اور ایک میرڈ ہوتے ہوئے اس طرح سے خدمت کرنا, مسیح کے نام کو جلال دینا. سو میں خداوند کے بعد جو ہے سارا کریڈٹ اپنے خاندان کو دیتی ہوں, اپنے پیرنٹس کو دیتی ہوں, ماں باپ کو دیتی ہوں, جن کی دعاؤں کے وسیلہ سے, جن کے وسیلہ سے جو ہے میں خدا کے کلام کو جو ہے وہ آگے لے کر جاتی ہوں, اور میرے نام کے ساتھ مبشرہ لگا ہے. تو سسٹر جی, اس وقت ایسے بہن بھائی ہیں جو کیا کہہ لیں کہ مشن کو تو پورا کر رہے ہیں, لیکن ان کی زندگی میں دعا نہیں, کلام نہیں, روح القدس کی حضوری نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو کیا لاسٹ پہ میسیج دینا چاہتی ہیں کہ جو کیا کہہ لیں کہ روح القدس کے بغیر بائبل کہتی ہے خدمت بھی عبث ہے, بے فائدہ ہے, دعا بھی نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں ہم مشن کو پورا کریں. ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتی لاسٹ میں؟ جیسا کہ سر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہر چیز کا سوتا جو ہے وہ پریئر ہے, وہ دعا ہے. اور ہم بائبل مقدس میں بھی خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ وہ شاگردوں کو کہتے کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. سو ہمیں مشن میں جانے سے پہلے جو ہے وہ دعا کرنے کی بہت ضرورت ہے, جو ہے وہ فاسٹنگ روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے. ہم کہہ لیں کہ ہم یہ بھی کر لیں, وہ بھی کر لیں, سارے کام کر لیں اور دعا نہ کریں تو یہ بات غلط ہے. ہر چیز جو ہے وہ ہماری دعا سے نکلتی ہے. ہماری خدمتیں, ہماری جو ہے ایونجلزم, ہمارا جو ہے مشن, ہر چیز جو ہے وہ ہماری دعا سے نکلتی ہے. سو بات یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ خدا کے ساتھ تعلق کا نام ہے. جس کی خدمت ہے, جس کا مشن ہے, ہم اسی سے نہ پوچھیں, اسی سے بات چیت نہ کریں تو پھر یہ بات تو غلط ہے. سو ہمیں شاگردوں کی طرح جو ہے وہ دعا میں ٹھہرنے کی بھی ضرورت ہے, روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. مشن خدا جو ہے ہمیں خود بتائے گا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, تم نے یہ کام نہیں کرنا. سو سب سے پہلے جو ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ دعا اور روزے میں ٹھہرنے کی. جب تک ہم دعا روزے میں نہیں ٹھہریں گے تب تک ہم خدا سے مشن کو بھی نہیں لے سکتے, تب تک جو ہے ہم کام بھی نہیں کر سکتے. کریں گے لیکن مؤثر نہیں ہوگا, اثر انداز نہیں ہوگا. وہ زندگیاں آئیں گی خدا کے پاس جن کے پاس ہم جائیں گے بغیر دعا کے, لیکن چند روز کے لیے. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر زندگیاں بچیں, مکمل طور پر زندگیاں جو ہیں وہ مسیح کے پاس آئیں, تو ہمیں جو ہے وہ دعا میں ٹھہریں. پہلے خود دعا میں ٹھہریں, روزوں میں ٹھہریں, پھر جو ہے کام کریں. تھینک یو ویری مچ سسٹر جی.
تو ناظرین بڑی خوبصورت باتیں آپ نے خدا کے کلام میں سے مشن کے تعلق سے سنی ہیں، سیکھی ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً آپ نے برکت پائی ہے۔ تو ناظرین یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت، پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ سسٹر Thank you, جی، sir. گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔